ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بات ہوئی کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ یہاں کئی لوگ سوال کرتے ہیں جب مشیت نافذ ہو چکی ہے تو پھر ہم نیکی کیوں کریں؟ فیصلے ہو چکے، مشیت نافذ ہے، تو پھر یہ پڑھنا، عمل کرنا، یہ سارا کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذہ کے ساتھ ساتھ فقد امر العباد بطاعتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ میری اطاعت کرو، بطاعت رسول، اور میرے رسولوں کی اطاعت کرو۔ یہ بات بھی قائم اور نافذ ہے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَّتِهِ، اور اللہ نے روکا اپنے بندوں کو نافرمانی سے، بندوں کو نافرمانی سے روکا۔ عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ وہی ایک خدشہ یا شبہ امیر عمر کے دل میں آیا، انہوں نے ظاہر کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلے ہو چکے، تقدیر لکھی جا چکی اور وہ اللہ کی مشیت بھی ہے، تو پھر عمل کیوں؟ افلا نتکل علی کتابنا، اپنی تقدیر پر اعتماد نہ کر لیں کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے اور اللہ کی مشیت بھی وہی ہے۔ وَلَكِنْ اعْمَلُوا فَكُلٌّ يَيَسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ، نہیں، عمل کرو، عمل کرو۔ ہر شخص کے لیے آسانی پیدا کی گئی اس گھر کی جس گھر کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی آپ نے اعملوا فرمایا اور میسر فرمایا۔ اعملوا کا معنی عمل کرو، بندے کا ذاتی اختیار اس میں موجود ہے، بندے کی ذاتی مرضی اس میں موجود ہے، اور میسر توفیق دی گئی، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ تو ان دونوں میں تعارض نہیں ہے، یہ تعارض نہیں۔ اللہ کی مشیت تو نافذ ہے، مگر اللہ رب العزت نے ہدایت اور گمراہی کے تعلق سے بندوں کو اختیار دی ہے۔ دیکھو تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم وہ ہے کہ اللہ کے فیصلے ہر حال میں نافذ ہوں گے۔ یہ معاملہ ربوبیت کے تعلق سے، کون کب جیے گا، کب پیدا ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوگا، ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے۔ کب مرے گا، ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے۔ یہ تقدیر مبرم۔ کتنا کھائے گا، جو لکھا ہے اس سے ایک دانہ زیادہ نہیں کھائے گا، ایک دانہ کم نہیں کھائے گا۔ یہ سارے فیصلے بالکل وہی ہوں گے جو اللہ نے لکھے ہوئے۔ اور ایک ہے معاملہ تقدیر بندے کے ایمان کا، نیکی اور تقوی کا، یہاں بھی وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں بندے کو اختیار دیا گیا، وہاں اختیار نہیں ہے، وہاں سارا کچھ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ تقدیر کے مطابق یہاں بھی ہو رہا ہے، لیکن یہاں بندہ مختار ہے۔ یہ انبیاء کی دعوت ہے، ہماری وحی ہے، اور تمہارے سامنے دو راستے ہیں، جنت کا اور جہنم کا۔ اختیار تمہیں دیا گیا، جس راہ کو چاہے منتخب کرو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے راستہ دکھا دیا کہ یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے اور یہ جہنم کی طرف۔ اب تمہاری مرضی کہ تم کیا کرو۔ بندہ جو کرے گا وہ اللہ کی مشیت ہے اور وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن بندے کا اپنا اختیار بھی ہے۔ آپ گھر سے نکلے، مسجد آ گئے، تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کا نکلنا اور مسجد آنا اس میں آپ کا اختیار بھی ہے اور اللہ کی مشیت بھی۔ آپ کا اختیار اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اب آپ کا مسجد میں آنا اجر کا باعث ہے، یعنی جبریہ کی طرح یہ نہیں کہیں گے آپ مجبوراً آئے کیونکہ تقدیر میں لکھا ہوا، نہیں، آپ کو آزادی دی گئی کہ گھر سے نکلو، جہاں مرضی جاؤ، شراب خانے جاؤ، جوئے خانے جاؤ، یا مسجد میں جاؤ، تمہاری مرضی، اور تم آئے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے۔ ہم کہیں کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا اور آپ کا آنا اس میں آپ کا اختیار شامل ہے، اور جو آپ کا اختیار ہے یہ خالق کائنات کی مشیت کے تابع ہے۔ تو ان امور کو اسی طرح سمجھیں اور اس طرح اپنائیں۔ لیکن جو روزی کا معاملہ، مرنے جینے کا معاملہ، اس میں کسی کا اختیار نہیں، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے۔ یہ تقدیر مبرم ہر حال میں اسی طرح نافذ ہوگی، دوسری تقدیر بھی نافذ ہوگی اسی طرح، لیکن بندہ اس میں اختیار دیا گیا۔ ما تشاءون الا ما یشاء اللہ رب العالمین۔ بندے کی مشیت بھی اور اللہ کی مشیت بھی، دونوں کی مشیت مذکور ہے، بندے کی بھی اور اللہ کی، لیکن بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔
وہ سبحانہ وتعالی یحب المتقین والمحسنین والمقسطین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقین سے، محسنین سے اور عدل کرنے والوں سے. ویرضی عن الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور راضی ہوتا ہے اہل ایمان سے اور نیک عمل کرنے والوں سے. ولا یحب الکافرین، اور کافروں سے محبت نہیں کرتا. ولا یرضی عن القوم الفاسقین، اور فاسقوں سے محبت نہیں کرتا. کیا معنی؟ اگر کسی شخص کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہے اس کا کافر ہونا، تو اس کے معنی نہیں ہے کہ اللہ کو کفر سے محبت ہے. کسی شخص کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ مومن ہو، اللہ کو ایمان سے محبت ہے. لیکن اگر کسی کے بارے میں ارادہ ہے کہ وہ کافر ہو، فاسق ہو، منافق ہو، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فسق سے اور نفاق سے اور کفر سے محبت ہے. یہ معنی نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ارادہ اور محبت ان میں تلازم نہیں ہے. اللہ کا ارادہ جو بھی ہو، محبت بھی ساتھ ہو، یہ ضروری نہیں. ساتھ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو پیدا کیا جو کہ صدیقین میں سے، یہ اللہ کا ارادہ بھی ہے اور اس کی محبت بھی. اللہ نے ابو جہل کو پیدا کیا جو کہ بڑا کافر تھا، اللہ کا ارادہ ہے مگر محبت نہیں ہے. تو محبت اور ارادہ ان دونوں میں تلازم نہیں ہے. کبھی ارادہ ہوگا محبت بھی ساتھ ہوگی، اور کبھی ارادہ ہوگا بغیر محبت کے. ولا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا. ولا یامر بالفحشاء، اور گناہ کا حکم نہیں دیتا. ولا یرضی لعباد الکفر، اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا. ولا یحب الفساد، اور فساد سے محبت نہیں کرتا. چنانچہ ارادہ اور محبت ان دونوں میں تلازم نہیں ہے. جی. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. احسنت. یہ جو معاملہ ابھی پڑھا آپ نے، اس کا تعلق افعال عباد سے، بندوں کے کام. کوئی بندہ نمازی ہے اور کوئی گناہ گار ہے. افعال عباد، شیخ فرما رہے ہیں والعباد فاعلون حقیقت، بندے ہی اپنے اعمال کے فاعل ہیں. بندہ نمازی ہے، بندہ حاجی ہے، بندہ صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بندہ شراب پیتا ہے، بندہ جھوٹ بولتا ہے، تو بندہ ہی اپنے اعمال کا فاعل ہے حقیقتاً، کسی تعویل کے بغیر. یہاں کوئی مجاز نہیں، بلکہ حقیقتاً بندہ اپنے اعمال کا فاعل ہے. دراصل ایک فرقہ جبریہ کا، وہ بندے کو اپنے اعمال کا فاعل نہیں مانتے. یہ ایک بڑا تساہل ہے. بندے کو اپنے اعمال کا فاعل نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں بندہ مجبور ہے تقدیر کے آگے. جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے حقیقتاً وہ خود اپنے اس عمل کا فاعل نہیں ہے، بلکہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہے مجبور ہے، مجبوراً کر رہا ہے. وہ انہیں مثال راشے کے مرض کی مثال دی تھی. راشے سے بندے کا ہاتھ کانپتا ہے، ایسے ہاتھ کانپتا ہے. بندے کا اختیار اس میں نہیں ہے، اس کا مرض اس کے ہاتھوں کو ہلا رہا ہے. ہوا چلتی ہے، پتے ہلتے ہیں، تو پتوں کا ہلنا اپنے اختیار سے نہیں ہے بلکہ ہوا سے وہ ہل رہے ہیں. اسی طرح بندے کا نماز پڑھنا، کوئی بھی حرکت، وہ تقدیر کی بنا پر. مانا بندہ اپنے افعال کا فاعل نہیں. جبریہ کا عقیدہ ہے. شیخ فرما رہے کہ نہیں، بندہ حقیقتاً اپنے افعال کا فاعل ہے. واللہ خالق افعالہ، اور اللہ بھی ان کے افعال کا خالق ہے. یہ رد ہے قدریہ کا. قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ خالق نہیں ہے، بلکہ بندہ اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے. وہ صرف بندے کا اختیار ہے، بندے کی مشیت ہے. اللہ کی مشیت کا انکار کرتے ہیں کیونکہ تقدیر کو نہیں مانتے. جب تقدیر کو نہیں مانتے تو علم سابق کا بھی انکار ہے، کتابت کا بھی انکار ہے، اور مشیت کا بھی انکار ہے. پھر بندے کا جو عمل ہے وہ اپنے اختیار سے، اللہ خالق نہیں ہے. یہ دو طرفین ہیں، ایک طرف جبریہ کا، ایک طرف جو ہے وہ قدریہ کا. جبریہ بندے کو فاعل نہیں مانتے، جو ہے مجبور ہے تقدیر کے آگے. اور قدریہ بندے کو ایسا فاعل مانتے ہیں کہ اللہ کا خالق ہونا،
اور اس کے افعال کا اللہ کی مشیت میں ہونا اس کو قبول نہیں کرتے، جبکہ اہل سنہ کا عقیدہ ان دونوں کے وسط میں، بندہ اپنے افعال کا فاعل ضرور ہے لیکن بندے کا فاعل ہونا اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ ہی در حقیقت اس فعل کا خالق ہے اور بندے کا بھی خالق ہے۔ یہ خلق و افعال العباد، اس دور میں یہ مسئلہ بڑا ایک اختلافی مسئلہ تھا، اور بہت سی نے کتابیں لکھی۔ امام بخاری کی کتاب خلق و افعال العباد بڑی معروف اور بڑی ایک مایہ ناز کتاب ہے، اس میں در حقیقت انہی مسائل پر بحث ہے۔ تو شیخ نے بڑے آسان الفاظ میں آپ پر واضح کر دیا کہ والعباد فاعلون حقیقتاً، بندے اپنے اعمال کے فاعل ہیں حقیقتاً، واللہ خالق افعالہم، اور اللہ بھی بندوں کے افعال کا خالق ہے۔ اللہ کے خالق ہونے کا معنی اللہ نے وہ توفیق دی، اللہ کی مشیت ہے، اور بندے کے فاعل ہونے کا معنی کہ بندہ اپنے اس فعل میں خود مختار قرار دیا گیا تھا۔ نماز پڑھو یا شراب خانے جاؤ، اختیار ہے۔ بندے نے نمازی بننا اختیار کر لیا، مانا اپنے فعل کا وہ فاعل ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر فاعل نہیں ہے تو اجر کس بات کا، اجر کس بات کا ہے؟ تو یہ یعنی دونوں کے مابین یہ مسئلہ تقدیر کا، والعبد هو المؤمن والکافر والبر والفاجر والمصلی والصائم، بندہ مومن بھی ہے، بندہ کافر بھی ہے، نیک بھی ہے، فاجر بھی ہے، مصلی نمازی بھی ہے، والصائم روزے دار بھی ہے۔ وللعباد قدرۃ علی افعالہم، اور بندوں کو اپنے افعال پر قدرت دی گئی ہے، روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی قدرت دی گئی ہے۔ ولہم ارادہ، ان کا ارادہ بھی ہے، نیکی کا یا برائی کا۔ واللہ خالقہم، اللہ ان کا خالق ہے، ان کے ارادے کا بھی، ان کے عمل کا بھی اور بندوں کا بھی۔ وخلق قدرتہم، اللہ ان کی قدرت کا بھی خالق ہے، وہ ارادتہم، اور ان کے ارادے کا بھی خالق ہے۔ یہ بندہ جو بھی قدرت دیا گیا ہے اللہ کے خلق سے اور اس کی مشیت سے، بندے کا جو بھی ارادہ ہے اللہ کی مشیت سے، تو معاملہ بالکل اسی ترتیب سے ہے کہ بندے جو عمل کرتے ہیں ان کو اس عمل میں اختیار دیا گیا، لیکن جو اختیار دیا گیا وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ کے ملک میں اس کے ارادے اور مشیت سے باہر کوئی چیز نہیں۔ کما قال تعالی لمن شاء منکم یستقیم، تم میں سے جو چاہے سیدھے راستے پر آ جائے۔ بندے کی مشیت ہے یا نہیں؟ جو چاہے سیدھے راستے پر آ جائے۔ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، لیکن بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے کہ تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تمہارا جو بھی ارادہ ہوگا، جو مشیت ہوگی، وہ اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہوگی، خارج نہیں ہوگی، بلکہ تم اللہ کی مشیت کے تابع ہو، مگر تمہیں اختیار ضرور دیا گیا، کوئی زبردستی نہیں۔ انبیاء کی دعوت پیش کی گئی، مانو یا نہ مانو۔ جی۔ وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها۔ یہ درجہ، وہذہ درجہ من القدر، تقدیر کا یہ درجہ، یکذب بها عامة القدریہ، عام قدریہ فرقہ جو اس کی تکذیب، اس کا انکار کرتا ہے۔ سماہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجوس هذه الامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ کو اس امت کا مجوسی قرار دیا۔ مجوسی ایک برباد قوم ہے، گندے عقیدے والے۔ تو نبی علیہ السلام نے قدریہ کو بولا کہ جو لوگ تقدیر کا انکار کریں گے وہ اس امت کے مجوسی ہیں، اس امت کے مجوسی ہیں۔ اور تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے، عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا جب کچھ لوگوں نے بتایا انہیں کہ بصرہ میں کچھ لوگ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، فرمایا کاش مجھ میں طاقت ہوتی، آپ بڑھاپے میں نابینا بھی ہو گئے تھے، کاش مجھ میں طاقت ہوتی میں تمہارے ساتھ بصرہ جاتا، اور جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں انہیں چن چن کر ان کی گردنیں توڑ دیتا۔ اب میں چونکہ جا نہیں سکتا، تم جا کر ایک کام کرو، ان کو جا کر بتا دو کہ عبداللہ تمہارے عقیدے سے بری ہے، اور یہ خبر دے دو انہیں کسی شخص کے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو۔ یہ ارکان ایمان میں سے۔ اب قدریہ ان تمام مراحل کے منکر ہیں، علم سابق کے بھی اور کتابت کے بھی اور مشیت نافذہ کے بھی منکر ہیں۔ یغلو فیہا قوم من اہل الاثبات حتی صلبوا العبد قدرتہ و اختیارہ، اور کچھ قوم نے اور غلو اختیار کیا،
من اہل اثبات، جو اہل اثبات میں سے، جو تقدیر کو مانتی، انہوں نے غلوب ایک اور شکل سے اختیار کیا. وہ کیا کہ سلب العبد قدرتہ و اختیارہ، بندے سے اس کی قدرت اور اس کے اختیار کو سلب کر لی کہ بندہ تو مجبور محض ہے. یہ جبریہ، تو جبریہ اور قدریہ دونوں کا عقیدہ انتہائی شریعت کے مقاصد کے اور نصوص کے خلاف ہے. یخرجون عن افعال اللہ و احکامہ حکمہ و مصالحہ، اور وہ اللہ کے افعال اور اللہ کے احکام میں سے اس کے حکم اور مصالح کو خارج کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ بندے کا کوئی اختیار نہیں، بندہ پوری طرح اللہ کے احکام اور مصالح کا تابع ہے. مشیت ضرور ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن بندے کے اختیار کو سلب کرنا یہ شرعی حقائق کے خلاف ہے. تو 4 یہ درجے ہو گئے. ممکن ہے چوتھا درجہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ پہلا درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق، دوسرا کتابت، تیسرا مرحلہ اللہ کی مشیت، اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے. کوئی چیز، ایک ذرہ بھی، ایک ذرے کا گرنا بھی، پتے کا جھڑنا بھی اللہ کی تقدیر کے خلاف نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی تقدیر اور نوشتہ کے مطابق ہو رہا ہے. جی.